السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ اس سے پہلے آپ لوگ مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپی کیسی لگی، پڑھ کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ اسیر طلب اسکلم ہبہ خان، قسط نمبر 5۔ بیگ پر بارش کی آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ ایان خان رات گئے حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ دوپہر سے وہ خود کو روکے ہوئے تھا، لیکن آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ دوپہر سے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جلتی ہوئی گیلی لکڑی کی مانند دھیما دھیما سی لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت آسمانی قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ شلوار قمیض میں اس کا دراز قد کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بریڈ گھنی مونچھیں اس کے خوبرو اور سرخ سفید چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ختیجہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ بہت آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں اس کے دل کا قرار سکون گڑیا گہری نیند میں محو تھی۔ کتنے ہی وقت سے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا، اکثر رات کو فرصت سے اسے دیکھنے آ جاتا۔ سائیڈ لیمپ کی مدھم نیلی روشنی آن تھی۔ وہ نمازی اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ایان خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور پھر ایان خان بنا پلکیں جھپکائے پوری رات کے معمول کے مطابق اسے دیکھتے گزارنے والا تھا۔ جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا وہ ختیجہ کو ٹھکرا چکے تھے، جس کے باعث وہ بہت روئی تھی۔ اس کے رونے کی گواہی اس کی سرخ آنکھیں دے رہی تھیں، جنہیں اپنے لبوں سے چھونے کا حق ایان خان چاہتا تھا۔ زریز لالا، گاڑی تیز چلائیں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جلدی نکلیں، دیر ہو جائے گی۔ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ نے پھر بھی دیر کر دی۔ اگر یہ ٹینڈر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سب لوگ اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں، پر میری کوشش ہے کہ یہ ٹینڈر ہماری کمپنی کو ملے، کیونکہ ہم نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ مجھے یہ ٹینڈر ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، دن رات ایک کر کے میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے۔ دعا کریں کہ ہم ان امیدوں پر پورا اتریں۔ عادل خان پریزنٹیشن کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور زریز خان اس کی بے تابی پر مسکرا رہا تھا۔ ہاں لالا، مسکرا لیں جتنا مسکرانا ہے۔ نہیں نہیں، میں تمہاری حالت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے پورا یقین ہے تم پر۔ تم نے جو پریزنٹیشن تیار کی ہے وہ ضرور ان لوگوں کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ یہ ٹینڈر ہماری کمپنی کو ملے گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر اس طرح بے چین رہے تو ٹینڈر ہمارے ہاتھ سے
چلا جائے گا۔ ارے لالا، ایسے تو نہ بولیں اور گاڑی ذرا تیز چلائیں۔ اگر اس رفتار سے چلائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کل تک پہنچ جائیں گے۔ زریز خان نے مسکرا کر گاڑی کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ عادل کے چہرے پر آنے والے رنگ بتا رہے تھے وہ کتنا بے چین ہے۔ لالا اٹھے نا، مجھے کالج چھوڑ آئیں، دیر ہو رہی ہے۔ آج تو آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شناور، جو رات کافی دیر ڈیرے پر موجود کچھ ضروری کام کر رہا تھا، رات کو 3 بجے آتے ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو گیا تھا۔ گڑیا یار، نیند آئی ہے، عادل کو کہہ دو چھوڑ آئے گا۔ شناور نیند میں بڑبڑایا۔ عادل لالا، زریز لالا دونوں نہیں ہیں گھر پر، اور چاچا بھی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ میں جا ہی نہیں رہی۔ ہانی منہ پھلائے بیڈ سے اٹھتی جانے والی تھی جب شناور کی آواز سنتے ٹھٹکی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، ناراض نہ ہو۔ ایک حسین خوبصورت چہرہ سوچتے شناور مسکرایا۔ دل نے جیسے خواہش کی، کیوں نہ ایک بار اور ملاقات کی جائے۔ پہلی نظر کی محبت پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے یہ سب فضول چیزیں تھیں۔ بھلا کیسے ممکن تھا کسی کو ایک نظر دیکھ کر محبت ہو گئی؟ وہ ایک بہت مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا، وہ کیسے چھا گئی تھی اس کے احساسات پر، اس کے دل پر، اس کی یادوں پر؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے اس جذبوں کو محبت کا نام دینا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن محض ایک رات کی بے چینی کے بعد وہ قبول کر چکا تھا۔ وہ لڑکی شناور خان کے دل میں بس چکی ہے۔ کہاں، کیسے، کب، کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے تو بس محبت ہو گئی تھی۔ پہلی نظر شانزے کو دیکھ کر میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، انتظار کر لو۔ شناور اپنے سفید قمیص شلوار وارڈروب سے نکالتے پیار سے بولا۔ ہانی بھی حامی بھرتی نیچے بھاگی۔ السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بچے، شکر اللہ پاک کا ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میری نواسی؟ اور نواسے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے داجی، شکر ہے۔ داجی وہ میں آج حویلی آ رہی ہوں، ہم نے اس جمعے کو دانیال خان اور نور خان کا نکاح رکھا ہے۔ سب خیریت تو ہے بچے؟ اتنی جلدی؟ تراب خان پریشانی سے بولے۔ حدیقہ خانم مسکرائی۔ جی داجی، سب ٹھیک ہے، دانیال خان کے بابا کی خواہش ہے، اس لیے۔ ماشاءاللہ، بڑا نیک کام ہے، یتیم بچی کو سہارا مل جائے گا۔ تم حویلی آؤ گی، پھر ہم بھی منتہا اور زریز خان کی رخصتی کی بات کرے گا۔ ختیجہ کو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے، ان کا کیا بنا، رشتہ ہو گیا؟ نہیں بچے، وہ لڑکا انکار کر گیا۔ پتہ نہیں کب میری شہزادی کے نصیب کھلیں گے، داجی اداسی سے بولے۔ پریشان نہ ہو داجی، حسام آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں رشتے کی، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔
اگر میں اپنے بھائی کی رحمت کو اپنے گھر بھی آؤں گی، انشاءاللہ رات کو آؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے، پھر رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ خدائے پامان۔ حدیقہ خانم نے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ خوشی تو جیسے ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں مشال کو باہر کی طرف بھاگتا دیکھ حدیقہ خانم نے سخت لہجے میں پوچھا، آج نانی کے گھر جانا ہے، جلدی آ جانا کالج سے چھٹی لے کر۔ خبردار، اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوئی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جو حکم بیوٹیفل لیڈی۔ مشال آنکھ مارتے ہوئے باہر بھاگی۔ اف، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ نور بیٹا، حدیقہ خانم اونچی آواز میں بولی۔ نور جو اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، حدیقہ خانم کی آواز پر ہال میں آئی۔ جی مام، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ حدیقہ خانم نے نور کی بکھری حالت دیکھتے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا، تم روئی ہو؟ حدیقہ خانم نے نور کے چہرے کو توڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے اس کی سوجی آنکھوں کو بغور دیکھتے کہا، نہیں مام، میں ٹھیک ہوں، میں کیوں روؤں گی بھلا؟ نور مصنوعی مسکراتے بولی، مجھ سے کیا چھپانا بیٹا، ماں ہوں میں تمہاری، آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہوں۔ حدیقہ بیگم نے محبت سے نور کو گلے لگایا۔ دانیال خان تمہارا ہے میرے بچے، ایسے رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو، اگر وہ تمہارا نصیب ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ میرے بچے، پریشان نہ ہوا کرو، وہ بس ایسے ہی تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے، محبت بھی بہت کرتا ہے، بٹ مام، وہ ہمیشہ ڈائناسور کی طرح منہ سے آگ نکالتے رہتے ہیں، مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، محبت تو وہ صرف مشی سے کرتے ہیں۔ نور سو کرتی بولی، مام، میں تو محبت کرتی ہوں، آپ ہی تو بچپن سے کہتی ہیں دانی میرے ہیں، پھر وہ ہم سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں اچھی نہیں؟ وہ مجھے ٹڈی کیوں بولتے ہیں؟ میں بڑی تو ہوں، بس مشی آپ سے تھوڑی سی چھوٹی ہوں۔ نور روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ نور کی پہلی بات سنتے لاؤنج سے گزرتے دانیال خان نے اپنے لب بھینچے، جبکہ ٹڈی والے لفظ پر شکوہ کرتی نور کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ٹڈی، بہت شوق ہے نا مجھ سے شادی کا؟ تمہارا یہ ارمان پورا کر لیتا ہوں بونی۔ اپنی ہلکی بریڈ پر ہاتھ پھیرتا دانیال خان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ، تم اسکول کیوں نہیں گئی؟ تمہارے پیپر قریب ہیں؟ مام، آج دل نہیں کر رہا تھا، کل جاؤں گی۔ ٹھیک ہے میری جان، آج رات داجی کے گھر جانا ہے، تیار رہنا، تم اور مشال دونوں کو ساتھ چلنا ہوگا۔ مام، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی، میں گھر پر رہوں گی۔ نور معصومیت سے بھرپور لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہارا من نہیں تو پھر چلی جانا۔ جی مام، یہ کہتے نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مسٹر عادل خان پلس زریس خان، کنگریچولیشن، بہت اچھے، ہمیں امید تھی یہ ٹینڈر آپ لیں گے۔
شکریہ مسٹر جیک۔ عادل خان اور زریس خان نے بھی شکریہ کرتے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ دونوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ مسٹر براک اور میں نے مل کر سجیشن لی ہے، ہماری شاندار یونیورسٹی میں آپ جیسے قابل آفیسرز کی ضرورت ہے، جبکہ زریس خان جیسے صلاحیت رکھنے والے شخص کی ہماری کمپنی میں۔ کیا آپ دونوں یہ کانٹریکٹ سائن کریں گے؟ مسٹر جیک دونوں کی طرف دیکھتے بے حد اطمینان سے بولا۔ عادل نے زریس کو دیکھا تھا۔ آئی ایم ایگری۔ عادل کی طرف دیکھتے وہ حامی میں سر ہلا گیا، جس کے باعث عادل خان بھی کچھ نہ بولا۔ آل رائٹ، امید کرتا ہوں کل سے آپ یونی جوائن کریں گے۔ جیک کے ساتھ ڈیل ڈن کرتے اب دونوں حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ باس، وہ میجر خان ہاتھ دھو کر آپ سے دشمنی پر اتر آیا ہے۔ آفی ہاتھ باندھے دھیمے لہجے میں بولا۔ سلطان شاہ نے گہرا کش سگریٹ کا لہتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، لیکن چہرے پر ہنوز مغرور مسکراہٹ قائم تھی۔ آفی کی بات سنتے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے پسند ہے دشمن بنانا، مجھے پسند ہے دشمنوں کو شکست دینا، مجھے پسند ہے میجر خان کا جنونی انداز۔ سلطان شاہ ایک طنزیہ قہقہہ لگا اٹھا۔ آج تک کوئی ایسا میجر آرمی پولیس والا نہیں آیا جو سلطان شاہ کو پکڑ پائے۔ یہ میجر اپنا نقصان خود کرے گا۔ اس نے دوسرا کش بھرا تھا۔ اس کے تاثرات ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی سرد تھا، جبکہ آنکھیں بری طرح سلگ رہی تھیں اور لب مسکرا رہے تھے۔ آفی نے تھوک نگلتے حلق تر کیا۔ اسے سلطان شاہ کے ارادے کافی حد تک خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ سگریٹ نیچے پھینکتے پاؤں سے مسلتے وہ سرد تاثرات سے بولا۔ وہ پاکستان سے آئی تھی۔ کون تھی؟ کیوں آئی تھی؟ سلطان شاہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس کی گرین سرد آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ میجر خان کی بہن تھی۔ وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں آئی تھی اور کل اس کا چھوٹا بھائی آ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ لڑکی بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ عمر 20 سال ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں۔ رہتے ہیں ماں باپ، چھوٹا بھائی، ایک تایا زاد بیٹی، ایک خود اور میجر خان لندن ہوتا۔ آفی بغیر اٹکے بولا۔ گڈ۔ باس کہیں تو اسے کڈنیپ کر کے لے آئیں، شادی کر لیں، ورنہ بڈھے ہو جائیں گے۔ آفی منہ میں بڑبڑایا، پھر اس کی طرف دیکھتے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ شٹ اپ! سلطان شاہ کی کرخت آواز سنتے آفی کے لب تالوں سے چپک گئے۔ آفی کو لگا اس کا باس اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، تبھی تو اس کے پیچھے پیچھے واش روم تک گیا، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا سلطان شاہ کے سامنے محبت لفظ کا مطلب گناہ تھا۔ رہے پوری عمر کنوارے میرے بھلا سے۔ آفی منہ میں بڑبڑاتا باہر جاتے بلند آواز میں بولتا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں کے سامنے کالی کانچ جیسی آنکھوں کا عکس لہرایا۔
کتنا خوف، کتنی معصومیت تھی ان آنکھوں میں۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، لبوں پر گہری دل فریب مسکراہٹ چھائی تھی۔ شاید ہی پہلی بار وہ کسی لڑکی کو سوچتے مسکرایا تھا۔ ضرور اگر آفی دیکھتا غش کھا کر گر جاتا، یا تو پورے لندن میں مٹائی بانٹتا کہ سلطان شاہ مسکرایا ہے، میرا باس مسکرایا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کو سوچ کر۔ خان پلیز جلدی سے اٹھیں نا، آج آپ کو مجھے میری فرینڈ کے گھر لے کر جانا ہے۔ کل سے سو رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی، منتہا شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ خان اٹھ جائیں نا آپ، اور کتنا سوؤں گے؟ منتہا رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ سونے دو مجھے خانم، ابھی نیندیں پوری ہوں گی میری، تب ہی تو رات کو جاگ پاؤں گا۔ نیند سے غنودگی میں بھاری آواز میں کہتا ہے۔ رات کو کیوں جاگنا ہے آپ نے؟ رات کو سو جانا نا سکون سے، ابھی اٹھیں پلیز، مجھے لے کر چلیں۔ رات کو سکون چاہیے، اسی لیے تو نہیں سونا۔ اب اس سونے سے تو تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، اگر جانا ہے تو۔ بنا آنکھیں کھولے وہ منتہا سے کہتا ہے۔ چلی جاؤں نہ، جانا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے لے کر جائیں گے، پھر چلیں اب میرے ساتھ، میں اکیلی نہیں جا رہی ہوں، اور کسی اور کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے، وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے، خان کی بازو پر اپنی توڑی ٹکائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولتی ہے۔ اس طرح کرو گی تو میں اٹھوں گا نہیں۔ ہلکی سی آنکھیں کھولے منتہا کے چہرے کو دیکھتے بولتا ہے۔ تو پھر کیا کروں گی؟ پھر کیا کروں میں جو آپ اٹھ جائیں؟ معصوم سی شکل بنائے خان کے چہرے کو دیکھتی بولتی ہے۔ کس کر دو، رومانس کرو۔ اور سریش بول رہا تھا کہ منتہا جلدی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے الفاظوں کو روک دیتی ہے۔ آگے کچھ مت بولنا خان، آپ بہت گندی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ منتہا زریش خان کی آنکھوں میں دیکھتے چہرے پر غصے کے تاثرات سجائے بولتی ہے۔ میں باتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں میری جان۔ خان کی خانم، زریش خان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ جی بالکل، آپ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ اٹھ جائیں نا میری جان، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ آج میں نے آفس سے جلدی آف لیا ہے، تو کیوں نہ سارا وقت میں تم اس کمرے میں گزارے۔ زریش خان آنکھ مارتے سرخوشی نما آواز میں بولتا، منتہا کی شرٹ کی 2 بٹن کھولتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اب وہ اس کے سینے کی جانب بڑھنے لگا، جس پر منتہا بوکھلاتی اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے زریش خان سے دور کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ مجھے تم سے محبت ہے خانم۔ خان اسے میرے دوسرے کان میں دہرائیں تاکہ میں اپنا توازن بحال کر سکوں۔ اپنے لبوں کو اس کے گال پر رکھتی سرخوشی نما آواز میں بولی، مجھے تم سے محبت ہے خانم۔ اس کے دوسرے کان پر اپنے لب رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا،
منتہا کے پورے وجود میں سکون سرایت کر گئی۔ زریز نے زور سے اپنے دانت اس کے بیوٹی بون پر گھاڑے تھے۔ منتہا کے منہ سے سسکی نکلی۔ زریز خان کے لب بیوٹی بون سے بھرتے اب دھڑکنوں پر آئے تھے۔ خانم، بٹنوں والی شرٹ پہن کر تم میرا کام آسان کر دیتی ہو۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی شرٹ کے اندر ڈالتے زریز خان اسٹرپ کو اوپر کر گیا، جس سے منتہا کی دھڑکنیں شرٹ سے باہر نکل آئی۔ اپنا ضبط کھوتے وہ اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں قید کر دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ دوسری دھڑکن کو سہلانے میں مشغول تھا۔ خان چھوڑیں، مجھے بہت بگڑتے جا رہے ہیں آپ۔ جب دیکھیں رومانس۔ منتہا سسکتی، اپنی اسٹرپ واپس ٹھیک کرتی اٹھ بیٹھی۔ ایک دن یاد کرو گی دیکھنا میرا رومانس اور مجھے، لیکن تمہارا خان نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ زریز خان کے لبوں سے مذاق میں ادا ہوئے، لیکن منتہا کے دل پر جا لگے۔ خان، چپ کریں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے آپ مجھ سے دور جائیں۔ آپ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ زریز خان کے سینے پر اپنی کہنی رکھے اس کو غصے سے دھورتی وہ شکوہ کیے جا رہی تھی۔ میری ملکہ، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ ایک تم ہی ہو جو مجھے سنبھالنا جانتی ہو، جس سے میں ماں باپ کے بعد اولین درجے کی محبت کرتا ہوں۔ یہ خان مر نہ جائے تم سے بچھڑ کر کہیں۔ اپنے ایک ہاتھ کو منتہا کے گال پر رکھے وہ اسے اپنی کمزوری سے آگاہ کر رہا تھا، جو کہ منتہا خان تھی، زریز خان کی خانم۔ بس کرے خان، اتنا ایموشنل نہ کرے مجھے۔ میں یہ بتانے آئی تھی شام کو حدیقہ خالہ نے آنا ہے، داجی نے حکم دیا ہے آپ کہ آپ نے شام کو گھر ہی رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ اپنے شرٹ کے بٹن ٹھیک کر دی وہ بیڈ سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، اور تم کیوں اٹھی میرے سینے پر سے؟ ابھی تو سکون ملا تھا اور تم تو میرا سکون غرق کرنے میں ماہر ہو لینے دو ایک دفعہ رخصتی، بتاتا ہوں پھر رومانس کیا ہوتا ہے۔ زریز خان منتہا کو گھورتے ہوئے بولا، اف، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں جا رہی ہوں نیچے، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں۔ منتہا اپنے سر کو افسوس سے ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ زریز خان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ایپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو کمنٹ اور لائک کر کے اپنے پیار کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اینڈ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپی میں۔ پلیز آپ لوگ اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے، پلیز۔